الفیض پبلک اسکول شفیع موڑ، یہاں کے پرنسپل ہیں بھائی ملک عمران صاحب۔ دیکھیں جی، ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے، سمجھ لیں یہاں پہ تعلیم کا بہت فقدان ہے، بہت بیٹر، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ میری میٹرک تھی تو میں اس فیلڈ میں آیا، پھر میں نے ایم اے کر لیا، بی ایڈ کر لیا اور الحمدللہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں کے ٹی وی نیوز۔ آج ہم موجود ہیں گاؤں کا ایک ایریا ہے شفیع موڑ۔ شفیع موڑ جو تحصیل بہاول پور، تحصیل احمد پور اور تحصیل یزمان، اور یہ تینوں تحصیلیں ان کو لگتی ہیں۔ یہاں ایک دوست کا اسکول ہے الفیض پبلک اسکول، الفیض پبلک اسکول شفیع موڑ، یہاں کے پرنسپل ہیں بھائی ملک عمران صاحب۔ ملک عمران صاحب سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس اسپیشل چائے کی دعوت ہے اور چائے بھی پئیں گے۔ افتتاح تو کر لیا ہے، ابھی بچے جو نیو بچے ابھی آ رہے ہیں اور یہ اسکول ابھی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور بڑی ایک دلیری ہے ان کی کہ ایک چھوٹے سے ایریے میں کہ انہوں نے اسکول بنایا ہے۔ یہ تو برحال سنا ہے کہ چھوٹے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، یہ میں نے نہیں سنا کہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جناب سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ تشریف رکھیں سر، تشریف رکھیں۔ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا چھوٹے سے ایریے میں کہ آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے سر اور یہ آپ کی ایک دلیری ہے۔ تو سر کیا کہنا چاہیں گے اس ادارے کے سلسلے میں، آپ کے کیا عزم ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں اپنے علاقے کے جو معززین ہیں، جو میرے نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور انہوں نے مجھے یہ موٹیویشن دی جی کہ دیکھیں جی، ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے، سمجھ لیں یہاں پہ تعلیم کا بہت فقدان ہے، بہت کمی ہے۔ تو میں نے بس ان کی جو ہے نا موٹیویشن کو ایکسیپٹ کیا، تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ یار کوئی بندہ مجھے ایک اچھے کام کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے علاقے کے جو معززین ہیں انہوں نے یہاں تک کہ مجھے اتنا بھی کہا ہے کہ سر اگر فائنینشلی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو ہم ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو میں نے ان کا بہت شکر ادا کیا اور میں نے اپنا پروردگار کا بہت شکر ادا کیا کہ سب سے جو مجھے موٹیویشن ملی ہے، سب سے زیادہ وہ مجھے میرے پروردگار کی طرف سے ملی ہے۔ مطلب اللہ کی دین ہے، یہ بندے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور میرا شروع سے یہ شوق تھا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں، اور میں پیغمبرانہ پیشے سے پہلے بھی منسلک تھا۔ بیٹر، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ میری میٹرک تھی تو میں اس فیلڈ میں آیا، پھر میں نے ایم اے کر لیا، بی ایڈ کر لیا اور الحمدللہ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کی، اور جو ہے میں اپنے تجربات کرتا رہا، اسکولوں میں دیکھتا رہا، اور پھر اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اور آج الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ایجوکیشن میں؟ ایجوکیشن میں مجھے کم از کم جو ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ 12 سال کا ہے۔ 12 سال کا ایکسپیرینس ہے؟ 12 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا۔ آپ کی مسز بھی؟ ہاں جی، وہ بھی پڑھی لکھی ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی مطلب کہ ایف اے کیا ہوا ہے، جی، تو وہ بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، شانہ بشانہ جی کوآپریٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ تو میرے رشتہ دار نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی اسپیشلی جو ہے نا میرے پاس آ کر میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو مجھے اس سے نا ایک بڑی ایک طاقت ملی ہے کہ میرے جو ہے نا وہ رشتہ دار میرے ساتھ اتنا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا اسکول یعنی کہاں سے کہاں تک ہے؟ پلے سے؟ سر میری جو کوشش تھی نا شروع سے، جی، تو میری کوشش تھی کہ میں نا ہائی لیول تک لے کے جاؤں، یعنی میٹرک تک لے کے جاؤں۔ جی، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بلڈنگز بنانا، فرنیچر لینا۔ آپ نے اپنی ذاتی بلڈنگ بنائی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ جگہ بھی ذاتی؟ جی الحمدللہ، یہ اللہ کی دین ہے جی، مال تو سب اللہ کا ہے۔ یہ کتنے عرصے میں تعمیر ہوئی ہے؟ یہ سر میں نے الحمدللہ اپنے بھائیوں کے کوآپریشن سے
یعنی جو میرے بھائی ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے, ہم سب بھائی اکٹھے ہیں ابھی تک. یہ اللہ کا بہت کرم ہے, اور یہ 2.5 منتھ میں نے تیار کیا ہے. اور یہ پلے گراؤنڈ بھی بنا لیا ہے, گراؤنڈ بھی بنا لیا ہے, عمارت کمپلیٹ کر لی ہے جی الحمدللہ, اور فرنیچر بھی کمپلیٹ ہو گیا. فرنیچر بھی ہر روم میں ہر روم میں فرنیچر کمپلیٹ ہے, ہر روم میں. اور یہ کتنا روم بنائے ہیں ابھی؟ یہ ابھی فی الحال میں نے 10 روم بنائے. 10 روم بنائے ہیں. جی جی 10 روم بنائے ہیں میں نے. اور الحمدللہ ادھر جو ہے وہ بجلی کا بھی انتظام کمپلیٹ ہے میرا, پانی کا بھی الحمدللہ انتظام کمپلیٹ ہے میرا, اور سولر پلیٹس بھی آج میری آ چکی ہیں, اور میں یہ پورا اسکول سولر پینل پہ کنورٹ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سٹاف تو کوالیفائڈ رکھا ہے, جی تو سلیبس کس طرح تجویز کی ہے آپ نے؟ مین سلیبس پہ بھی ہوتا ہے سر. سلیبس جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ شروع میں جیسے پلے نرسری پریپ کے بچے ہوتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی برڈن ان پہ پڑتا ہے جب ہم بڑا ہائی لیول کا سلیبس لگواتے ہیں. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گین کر سکتے ہیں, جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو چلانا پڑتا ہوتا ہے. تو میں نے گاڈ گفٹڈ کو بھی اپنے نظر میں رکھا, اور جو بیچارے درمیانے تھے ان کو بھی اپنی نظر میں رکھا. تو میں نے جو پھر سلیبس سلیکٹ کیا ہے وہ میں نے نیچے جو ہے وہ گوہر والا کو سلیکٹ کیا ہے, اور اوپر جو ہے وہ سنو مین کا کیا ہے. اچھا سر, یہ سیکورٹی کے لحاظ سے یہاں کیا؟ سر سیکورٹی کے لیے میں نے الحمدللہ ایک گارڈ رکھا ہوا ہے, اور اندر جو ہے جو ہر وقت مطلب سکول ٹائم تک ایک فیمیل کو رکھا ہوا ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے. بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو آج کل سردیوں کا موسم ہے, تو اپنا یہ اکثر جو ہے وہ ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے بچوں کی. تو اسپیشل ہم نے کلاس روم میں بھی ٹیشو کا بندوبست کیا ہوا ہے, تو بچے خود وہاں سے نکال کے وہ خود صاف کر لیں. اگر جس بچے کو نہیں ہے مطلب, تو وہ ہماری جو عورت فیمیل رکھی ہوئی ہے وہ فوراً مطلب صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتی ہے ان کا بچوں کا, کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کو سمجھ نہیں ہوتی بعض اوقات. تو سر یہ سہولت دی ہوئی ہے. اور تو اور بچوں کو میں نے یہ بھی سہولت دی ہے کہ بعض اوقات ان کے پیرنٹس گھر نہیں ہوتے, تو میں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دے دیتا ہوں, یعنی گھر پہنچا بھی دیتا ہوں بچوں کو بحفظ و امان. اچھا عمران صاحب, میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس بچے سارے چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت کم ایج بچے ہیں. جی سر کم ایج تو نہیں ہے, غالباً 5 سال کے بچے ہیں. 5 سال سے میں نے نا 5 سال سے کم بچہ میں نے نہیں ایڈ کیا ادھر, ان کا ایڈمیشن نہیں کیا. تو میری جو محنت ہے وہ یہی چھوٹے بچے ہی دکھائیں گے انشاءاللہ. اور چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم سنبھالیں گے. یہ پلے سے سٹارٹ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں میں کیا کے جی سے؟ جی سر پلے سے, سر پلے سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم, پلے نرسری پریپ, اور اس کے بعد پھر 1 2 3 4 5. صحیح جی. تو اسی لحاظ سے جو ہے نا بچے لوگ الحمدللہ, آج میرا اسکول اوپننگ کا 8واں دن ہے, اور میری الحمدللہ جو اسٹرینتھ ہو گیا ہے وہ 15 ہو گئی ہے, یعنی 15 بچے میرے پاس آ چکے ہیں. اچھا, یہ آپ اپنے اسکول کا کوئی محلے وقوع دیکھیں کہ یہ اپنا آپ کو تاثیر یہ بہاولپور میں ہے؟ سر یہ دیکھ لیں کہ ہم بہاولپور کی تحصیل صدر کے آخری بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تقریباً تھوڑا سا یہ زیادہ سے زیادہ 3 ایکڑ کا فاصلہ ہوگا. آپ جو ہے وہ یہ مشرق کی طرف جائیں گے, آگے تحصیل یزمان شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اور مغرب کی طرف آپ تقریباً 1 کلومیٹر جائیں گے تو احمد پور تحصیل شروع ہو جاتی ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ 3 تحصیلوں کے نا میں سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں, بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے 3 اسکول سے یعنی تحصیلوں سے ہیں؟ جی سر الحمدللہ تینوں سے آئیں گے, بالکل جی آئیں گے. میرا عزم ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا, میرا اللہ پاک میرا یہ عزم انشاءاللہ ضرور کامیاب فرمائیں گے. اور اللہ ہی جو ہے وہ انسان کو یہ توفیق دیتا ہے اچھے کاموں کی. اور مجھے دلی خوشی ہے سر کہ میں الحمدللہ اللہ پاک نے نا مجھے ایک بہت ہی اچھا اعلیٰ فریضہ سونپا ہے. اچھا سر, بچوں کی پارکنگ کے سلسلے میں بلکہ کیا کیا آپ نے؟ سر اگر آپ تھوڑی دیر تک باہر وزٹ کریں گے, میں آپ کو کرواؤں گا, آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے باہر کا منظر. تو الحمدللہ باہر میں نے جو ہے باقاعدہ پارکنگ کا ایک اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو باہر ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے, اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو مطلب دکھائیں گے عوام کو کہ پارکنگ کی سہولت بھی یہاں پہ موجود ہے. اور باقاعدہ CCTV کیمریز جو ہے وہ میری ہر جگہ پہ نصب ہیں. CCTV کیمرے نصب ہیں؟ جی بالکل نصب ہے ہر جگہ, CCTV کیمرے بھی ہیں. اور الحمدللہ نیٹ سے ہم نے
کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ ڈاؤن لوڈ کرنے ہوں یا بچوں کے بارے میں مطلب کوئی ان کے جو ہے امتحانات کے بارے میں کوئی اسکیچ نکالنے ہوں، ان کا مطلب ٹیسٹ کے لیے شیڈول نکالنے ہوں، تو ان کے لیے باقاعدہ میں نے یہاں پہ نیٹ سسٹم بھی لگوایا ہوا ہے، وائی فائی کا انتظام بھی ہے. تو اچھا، یہ اپنا اسکول کی یونیفارم آپ کی کہاں سے ملتی ہے یا کیا باعث؟ سر میرے اسکول کی جو یونیفارم ہے وہ طارق بھائی ہیں خانپور اڈے پہ، ان کی شاپ ہے کپڑے کی، جی تو الحمدللہ ان کے پاس بھی اویلیبل ہے. اور میری جو بکس ہیں وہ خانپور اڈے پہ ہیں شان بھائی، شان اسلم صاحب. شان اسلم صاحب. جی شان اسلم صاحب، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو ان کے پاس میری بکس بھی مل سکتی ہیں. اگر یہاں سے کوئی لوگ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری جو یونیفارم ہے وہ کوئٹہ یونیفارم سینٹر احمد پور شرقیہ سے بھی مل سکتی ہے، تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے اسکول کب اسٹارٹ کی ہے، یعنی کتنے دن ہو گئے؟ سر اسکول میں نے اسٹارٹ کیا ہے 9 دسمبر کو اور آج 18 دسمبر ہے. صحیح، 9 دسمبر 2024 کو. جی آج 18 ہے. جی آج 18 ہے. صحیح، یعنی کہ نیو بچے لے رہے ہیں، ایڈمیشن جی اوپن ہے. الحمدللہ میں نے 15 بچوں کے ایڈمیشن کر لی ہیں الحمدللہ. ویسے آپ کو مرکزی ایریا کون سا نزدیکی جو گاؤں ہیں یا چکوک ہیں کون سے لگتے ہیں؟ مجھے سر نزدیکی ایریا میرا اپنا علاقہ ہے، موضع قادر بخش بلوچ. یہاں پہ بھی کافی مطلب آبادی ہے، یہ بھی مجھے مطلب سوٹ کرتا ہے علاقہ. اس کے بعد اس سائڈ پہ چلے جائیں تو 21 چک والی کالونی ہو گئی، 21 چک ہو گیا، اس کے آگے 20 ہو گیا. 22 چک والی کالونی ہو گئی، 22 چک ہو گیا. اور اس سائڈ پہ چلے جائیں تو اپنا یہ موڑ پہ ٹینکی موڑ ہو گئی یا چودھری پمپ ہو گیا، تو یہ یہاں سے آگے بستی نور محمد مجھے سوٹ کرتی ہے. اس کے بعد آگے ہم چلے جائیں تو بستی مسانیہ تک جو ہے نا میرا یہ ایریا بنتا ہے. اور ادھر سے تھوڑا آگے جائیں تو بستی لحاق بھی سوٹ کرتی ہے مجھے. جی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا اسکول انگلش میڈیم اسکول ہے. جی سر. تو آپ دینی تعلیم کے بارے میں ہمیں. سر بالکل، چاہے انگلش میڈیم بھی ہے لیکن دینی تعلیم جو ہے وہ میرا فرسٹ ایم ہے بچوں کو دینا. تو دینی تعلیم کے لیے میں نے ایک فیمیل رکھی ہوئی ہے جو باقاعدہ صبح جو ہے جو ان کا 0 پیریڈ ہوتا ہے ان میں وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں. یعنی ہم بچوں کو کلمے بھی یاد کروا رہے ہیں، تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد جو ہے اپنا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں یہ بھی ہم ان کو یاد کروا رہے ہیں. اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہے سر وہ لازمی ہے، وہ ہم دے رہے ہیں. میں کے ٹی وی چینل کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ایک روشن چراغ ہیں. اور آپ جو ہے الحمدللہ یہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے علاقے کا، آپ ایک مطلب اپنے ایک خدمت خلق کے لحاظ سے آپ وہاں پہ ہر صورت پہنچتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی دکھ ہو، سکھ ہو، آپ نے وہاں پر ضرور حاضری دینی ہوتی ہے. اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرا انتخاب کیا، میرے اسکول کا انتخاب کیا اور آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.